بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب، جس کی کنیت ابو عتبہ تھی، قریشی سردار و اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کے والد حضرت عبدالمطلب اس کے چہرے کی سرخی کی وجہ سے اسے ابو لہب پکارتے تھے۔ جب ابو لہب کو کسی نے بتایا کہ آپ کے چھوٹے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو ابو لہب بہت خوش ہوا۔ اس نے ایک لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب اسلام کے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو ابو لہب نے سخت مخالفت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر اتر آیا۔ جب خدا کی طرف سے رشتہ داروں کو دین کی دعوت کا حکم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوہ صفا پر چڑھ کر قریش والوں کو پکارا۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور یہ بولے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی سچ بولا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے تم کو ایک سخت عذاب آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں جو دشمنوں کے حملے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے تو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، غارت ہو تم پر، نعوذ باللہ، تو نے ہم کو اس لیے بلایا ہے۔ اس پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام خدا دیتے تو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتا اور یہ کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہیں، اس لیے آپ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اپنا جھوٹا دین پھیلا رہے ہیں۔ بعض روایات میں کہ ابو لہب نے قوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پتھر بھی اٹھا لیا اور ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مخالفت تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس گیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، یعنی ان کی نسل ختم ہو گئی، نعوذ باللہ۔ ایام حج میں بھی ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں تک خون جاری ہو جاتا۔ قرآن پاک میں بدبخت ابو لہب کی موت کے بارے میں سخت الفاظ بیان کیے گئے ہیں کیونکہ حرف بحرف پورے ہوئے۔ وہ بہت ذلت کی موت مرا۔ ابو لہب بہت مالدار تھا۔ جب اس کو خدا کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو کہتا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے تو آخر کے دن مال و اولاد کا نذرانہ دے کر میں عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو پتہ چلا کہ میرے خاوند کے بارے میں ان کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ نازل ہوئی ہے تو وہ ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مسجد حرام پہنچ گئی۔ مسجد حرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام جمیل کی نظروں پر ایسا پردہ ڈالا کہ اس کو صرف حضرت ابو بکر ہی نظر آئے۔ اس نے پوچھا، مجھے معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مذمت اور رجوع کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوتے تو ان کو یہ پتھر مارتی۔ وہ دشمن مخالفت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمت کہتے تھے۔ یہ کہہ کہ وہ واپس چلی گئی۔ قریش والے جب مذمت کہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے لوگو، اللہ نے کس طرح ان کو صبر و شکم مجھ سے پھیر دیا اور مذمت کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ابو لہب قریش کا مالدار آدمی تھا، وہ اس کا سود خوری کا کاروبار تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر چیزیں دے کر خود منافع حاصل کرتا، یہاں تک کہ اس نے خانہ کعبہ سے سونے کا ہیرن چوری کر کے بھی بیچ ڈالا تھا۔
ابو لہب کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت زیادہ دشمن تھی۔ ابن عاقر ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ایک دن ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے یہ ٹھان لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان کے رب کے بارے میں بری باتیں کہہ کر ان کو اذیتیں پہنچائے گا۔ عتیبہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، بہت سخت کلامی کی اور سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ اس نے چہرہ انور کی طرف تھوک دیا، مگر وہ ناپاک تھوک وجہ اتھرا پر گرنے کی بجائے دودھ جا گرا۔ اس کی گستاخی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ عتیبہ اپنے خیال میں بڑا کارنامہ سر انجام دے کر اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ ابو لہب نے پوچھا، پیارے بیٹے تو نے اسے کیا کہا؟ اس نے بتایا کہ میں نے یہ کہا۔ تو وہ پوچھنے لگا، اس پر میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ عتیبہ نے بتایا کہ اس نے یہ بددعا دی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو لہب کا رنگ سرخ ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو قبول نہ ہوئی ہو۔ اب وہ پل پل اپنے بیٹے کا خیال رکھتا۔ ایک دفعہ ابو لہب نے قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوا۔ راستے میں ایک جنگل میں جا کر انہیں کہیں پڑاؤ کرنا پڑا۔ جنگل میں خوفناک جانوروں کا خطرہ تھا، تو ابو لہب کو بار بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا یاد آنے لگی۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا، چونکہ تم لوگوں پر میرے بہت احسانات ہیں، میں تم سے ان کا بدلہ یہی چاہتا ہوں کہ آج رات میرے بیٹے عتیبہ کی حفاظت کرو۔ بس تم سارا سامان ایک جگہ یہ سین میں اکٹھا کرو اور میرے بیٹے کا بستر سب سے اوپر لگا دو، پھر سامان کے ارد گرد تم سب سو جاؤ۔ حبار لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ رات جب سب سو گئے تو جنگل سے ایک شیر آیا، ان سب کے چہروں کو سونگھا مگر کسی کو کچھ نہ کہا، پھر سامان کے بلند ڈھیر پر چڑھ گیا، عتیبہ کے چہرے کو سونگھا اور اسے چیر پار دیا۔ ابو لہب کا برا حال تھا، وہ کہہ جا رہا تھا، میں جانتا تھا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے کبھی نہ بچ سکے گا۔ ناظرین گرامی، ابو لہب، اس کے بیٹے عتیبہ اور اس کی بیوی کا انجام انتہائی دردناک اور عبرتناک ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ لہب میں پہلے ہی ان کے لیے عذاب کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ابو لہب چیچک کی بیماری میں مبتلا ہوا اور گز سڑ کر مرا۔ روایات ہے کہ اس کو ایک ریشے دار دانہ نکلا جو پھٹا تو پھر اس سے مزید دانے نکلے۔ اب دونوں ان کی وجہ سے بدبو پھیلنے لگی تو اس کی اولاد اور بیوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اپنے گھر سے کسی ویران کنڈر میں منتقل کر دیتے ہیں تاکہ یہ بیماری کسی اور میں منتقل نہ ہو۔ اسی بیماری بدبو غربت میں 7 دن رہنے کے بعد ابو لہب جنت واصل ہوا اور اس کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کوئی اس کے قریب نہ پٹکا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ جو قریب جائے گا اسے چوٹ کی یہی بیماری لگ جائے گی جس سے وہ مرا ہے۔ جب بدبو پھیلنے لگی تو لوگوں نے اس کے اہل و عیال کو کچھ شرم دلائی، انہوں نے ان تانوں سے تنگ آ کر کچھ حشیوں کو اجرت دے کر لاش اٹھوائی، جنہوں نے اسے لمبی لکڑیوں پر رکھ کر ایک گہرے میں پھینکا اور اوپر سے دور کھڑے ہو کر رجوع پتھر پھینکے جیسے اسے رجم کیا جا رہا ہو۔ ابو لہب کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے معروف تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب تھا، وہ بھی ایڑیاں رگ رگ کر مری۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کی گردن میں مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا ہے۔ وہ اپنی قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور شخیاں مارا کرتی تھی کہ یہ میں قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی، لیکن اللہ پاک نے اسی گردن میں آگ کا ٹوک ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی اسلام پر چلنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔